السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عبدالوہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں واہی انفو ٹی وی یوٹیوب چینل۔ دوستوں، اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ دنیا کا سب سے عظیم ترین سائنٹسٹ کون ہے تو آپ میں سے بہت سارے لوگوں کا جواب یہی ہوگا کہ آئنسٹائن یا پھر کئی دوسرے انگریز سائنٹسٹ۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا میں کئی ایسے مسلمان سائنٹسٹ بھی گزرے ہیں جن کا نام دنیا کے عظیم ترین سائنٹسٹ میں شمار کیا جاتا ہے، جن کے بارے میں ہم مسلمان کچھ بھی نہیں جانتے، کیونکہ پاکستان کے آزاد ہونے سے پہلے تک انگریزوں کی غلامی میں رہنے کے بعد ہمارا مائنڈ سیٹ ہی ایسا بن چکا ہے کہ ہم ہر کام میں انگریز کو خود سے آگے سمجھنے لگتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی مسلم ہسٹری کو آہستہ آہستہ بھولتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو چند مسلمان سائنسدان اور ان کی ایجادات کے بارے میں بتاؤں گا، جس کو سننے کے بعد آپ کو بھی یہ اندازہ ہوگا کہ دنیا کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں مسلمانوں کا کردار کتنا اہم تھا، اور مسلمان بھی کسی کام میں پیچھے نہیں رہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کافی کی۔ دوستوں، ایک عربی چرواہا افریقہ کے ملک ایتھوپیا میں رہتا تھا جس کا نام خالد تھا۔ ایتھوپیا میں کابا نامی جگہ پر یہ معمول کے مطابق اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ تب اس نے دیکھا کہ ایک خاص قسم کی بیری کھا کر اس کی بکریاں چست ہو جاتی ہیں، تو اس نے ان بیریز کو ابالا اور اس طرح دنیا کی سب سے پہلی کافی تیار ہوئی۔ ان کافی بینز کو سب سے پہلے ایتھوپیا سے یمن بھیجا گیا، جہاں صوفی بزرگ ساری رات جاگتے اور ساتھ کافی پیا کرتے تھے، اور وہاں سے 1645 میں یہ اٹلی کے شہر وینس میں پہنچائی گئی۔ کافی کو سب سے پہلے عربی میں قہوہ کہا جاتا تھا، پھر یہ ترکش قہوہ بن گیا، اور پھر یہ انگلش میں کافی کہلائی جانے لگی۔ اب بات کرتے ہیں کیمرہ کی۔ دوستو، کیمرہ آج دنیا کی سب سے اہم ترین ضرورت بن چکا ہے اور ہر کوئی اس سے روزانہ کی بنیاد پر کام لیتا ہے، لیکن بہت کم لوگ ہی اس کی ہسٹری سے واقف ہیں۔ دوستو، کیمرہ کو بھی سب سے پہلے ایک مسلم سائنسدان ابن الہیثم نے پن ہول کیمرہ کی شکل میں تیار کیا تھا۔ کیمرہ کو عربی لفظ کمرہ سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ایک اندھیرے والا کمرہ ہوتا ہے۔ بعد میں اس پر مزید کام کر کے 1816 میں کیمرے سے تاریخ کی سب سے پہلی تصویر لی گئی تھی۔ بات کرتے ہیں شیمپو کی۔ دوستو، شیمپو کو بنانے والے بھی عربی لوگ تھے۔ انہوں نے ویجیٹیبل آئل کو تھائم آئل اور سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کے ساتھ ملا کر شیمپو کو تیار کیا تھا۔ شیمپو کو برطانیہ میں پہلی بار متعارف بھی ایک مسلمان نے کروایا تھا، جس نے برطانیہ کے شہر بریٹن میں 1759 میں محمد انڈین باز نامی ایک سیلون کھولا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں گلائڈر یا پھر پیراشوٹ کی۔ دنیا کے سب سے پہلے ہوائی جہاز کے بننے سے بھی لگ بھگ 1000 سال پہلے ایک مسلم سائنسدان عباس ابن فرناس نے تاریخ میں سب سے پہلے اڑنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے 852 عیسوی میں ایک مسجد کے مینار پر چڑھ کر کپڑے کو لکڑی کے ساتھ باندھ کر پرندوں کی طرح اڑنے کی کوشش کی، مگر یہ ہوا میں تھوڑا سا اڑنے کے بعد نیچے گر گیا، جس کی وجہ سے اسے بہت چوٹیں بھی آئیں۔ لیکن پھر 70 سال کی عمر میں یعنی 875 عیسوی میں یہ سلک کے کپڑے اور چیل کے پروں سے ایک مشین تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور اس دفعہ اس نے پہاڑ پر چڑھ کر اڑنے کی کوشش کی، اور وہ ایک حد تک اڑنے میں کامیاب بھی ہو گیا۔ 10 منٹ تک ہوا میں اڑنے کے بعد یہ نیچے بھی اتر گیا، لیکن اس کی لینڈنگ ٹھیک نہیں ہوئی اور وہ کریش کر گیا، جس سے اسے ہلکی پھلکی چوٹیں بھی آئیں۔ لیکن پھر کچھ عرصہ بعد یہ اس مسئلے کا حل نکالنے میں بھی کامیاب ہو گیا، اور اس طرح ہوائی جہاز میں ٹیل کا تصور بھی اسی سائنسدان کی ایجاد سے لیا گیا۔ دوستو، میڈیکل کی دنیا میں بھی مسلمان کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ آج کے دور میں جن آلات سے سرجری کی جاتی ہے اسی ڈیزائن کے بنے ہوئے ہیں جو ایک مسلم سرجن الزہراوی نے 10ویں صدی میں بنائے تھے۔ سرجیکل کینچی سے لے کر آنکھوں کی سرجری کرنے تک آلات اور مزید 200 سے زائد سرجیکل آلات اسی نے ایجاد کیے تھے۔ 13ویں صدی میں ایک اور مسلم سرجن ابن النفیس نے جسم کے اندر خون کی روانی کو کھوجا تھا، مگر اس کے کارنامے کا کریڈٹ اسے 3 صدیاں بعد آنے والے شخص ولیم ہاروی کو دیا جاتا ہے۔ دوستو، میتھ کو بھی 2 مسلم سائنسدان الخوارزمی اور الکندی نے ایجاد کیا تھا۔ الجبرا کو الخوارزمی کی ایک کتاب پر ہی رکھا گیا تھا، اور نمبرنگ کے سٹائل کو بھی انہی 2 میتھمیٹیشنز نے ایجاد کیا تھا، جو آج کے دور میں بھی بالکل اسی سٹائل کے اندر استعمال ہو رہے ہیں، اور ان سے 300 سال بعد جا کر
ایک اٹالین میتھمیٹیشین نے ان کے علم کو یورپ میں متعارف کروایا تھا۔ ونڈ مل کو بھی سب سے پہلے مسلمانوں نے بنایا تھا۔ اس کو 634 عیسوی میں ایک پرشین بادشاہ نے ایجاد کیا تھا۔ اس وقت یہ مکئی کے دانوں کو گرائنڈ کرنے اور پانی کو کھیتوں تک لے جانے میں کام آتی تھی۔ ونڈ مل کو اس کی ایجاد سے تقریباً 500 سال بعد جا کر یورپ میں متعارف کروایا گیا۔ اب گھڑی کی بات کرتے ہیں۔ گھڑی یا پھر کلوک کو بنانے والا بھی ایک مسلمان تھا جس کا نام الجزاری تھا۔ الجزاری اپنے دور کا ایک بہت بڑا انجینئر بھی تھا۔ اس کو ماڈرن آٹومیٹک مشینز کا موجد بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے 1205 تک لگ بھگ بہت ساری گھڑیاں تیار کر لی تھیں اور یہ گھڑیاں اذان کا وقت جاننے میں بہت کام آتی تھیں۔ دوستوں، یہ تھے کچھ مسلم سائنسدان جن کے کاموں سے آج تک دنیا فائدہ اٹھاتی آئی ہے اور ہم مسلمان ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ آج کی ویڈیو کا مقصد بھی آپ لوگوں کو ان کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کرنا تھا اور اس ہسٹری کے بارے میں بتانا تھا جس کے بارے میں ہم مسلمان بھولتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کر کے مزید ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔